امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران کی تجاویز ناقابل قبول قرار دے دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ نام نہاد ایرانی نمائندوں کی تجاویز پڑھ لیں، مسودہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس سے گفتگو میں کہا کہ انہیں ایران کی جانب ایران کا جواب پسند نہیں آیا، یہ نامناسب ہے۔ دو ٹوک پیغام دیا، ایران کے ساتھ مذاکرات ان کا معاملہ ہے، ہر کسی کا نہیں۔ ٹرمپ کا ایران پر دوبارہ حملے کا اندیا۔ ایران نے امریکی صدر کے ضرورت سے زیادہ مطالبات پر مبنی منصوبہ مسترد کر دیا۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق ٹرمپ کے منصوبے کا مطلب واشنگٹن کے مطالبات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا تھا۔ اگر امریکی صدر ایران کے جواب سے مطمئن نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ فطری طور پر بہتر ہے۔ تہران میں کوئی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کا مسودہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکی تجاویز پر ایران کے جواب کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ایران کا تمام محاذوں پر جنگوں کا خاتمہ، بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور تیل کی فروخت پر عائد پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ، امریکہ سے جنگی نقصانات کا ازالہ کرنے اور آبنائے ہرمز میں خود مختاری تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور۔ ایران نے یورینیم افسردگی عارضی طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ 20 سال تک یورینیم افسودہ نہ کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ایٹمی پروگرام کے معاملات پر آئندہ 30 روز میں مذاکرات اور آبنائے ہرمز مرحلہ وار کھولنے کی بھی تجویز۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے کا مطالبہ رد کر دیا۔ ایرانی جوہری مواد پر امریکی اخبار کی رپورٹ حقائق کے منافی ہے۔ خبر ایجنسی تسنیم نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے اہم نکات کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ واضح کیا، تہران کے جواب کا سلمتاً تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی اور جنگ دوبارہ نہ کرنے کی ضمانت ہے۔ امریکہ سے تیل برآمدات سمیت تمام پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوتے ہی بحری ناکہ بندی ختم اور تمام منجمد اثاثے بحال کرنے کے مطالبات بھی جواب کا حصہ ہیں۔ پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش کی، لیکن بھارت نے جارحیت کی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ 10 مئی کو شاہینوں کا غلبہ اور دشمن طیاروں کا ملبہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معرکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ معرکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ 2 ممالک نہیں، 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ بھارت کی خطے میں بالادستی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لہو گرماتا خطاب، ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ صوبہ ٹیکسنگ میں رکن صوبائی اسمبلی ایوب خان گادھی کے ڈیرے پر فائرنگ کر کے 4 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ ایوب گادھی سمیت 3 افراد زخمی، رکن اسمبلی کی حالت تشویشناک قرار۔ روہڑی کے قریب پولیس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ شہید اہلکار کی شناخت گلن تنیو کے ناموں سے ہوئی۔ ASI بخت اللہ تنیو زخمی ہوئے۔ ملزمان فائرنگ کے تبادلے کے بعد فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے 19 لاکھ مالیت کے 25 بکروں کی چوری کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ واقعہ بلاک 8A میں گزشتہ روز پیش آیا۔ موٹر سائیکل اور کار پر سوار ملزمان پلاٹ پر بندھے بکروں کو چوری کر کے لے گئے۔ ملیل کینٹ تھانے میں واقعے کا مقدمہ درج۔ مستونگ کے علاقے لکپاس کے ویئر ہاؤس میں لگنے والی آگ پر 12 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ آگ سے جھلس کر 44 افراد زخمی ہوئے۔ شعلوں کے باعث LPG باؤزرز اور سلنڈرز کے دھماکوں کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کے دورہ چین کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کی شام بیجنگ پہنچیں گے۔ چینی صدر ٹرمپ کے اعزاز میں جمعرات کو عشائیہ دیں گے۔ ٹرمپ کے دورہ چین کے دوران دونوں ممالک میں ایرو اسپیس، زراعت اور توانائی کے شعبوں پر بھی بات چیت ہوگی۔ لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی جارحیت میں تیزی، صہیونی فوج نے 24 گھنٹوں میں طبی عملے سمیت مزید 51 افراد شہید کر دیے۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف 386 رنز بنا کر آؤٹ۔ اذان اویس نے 103 اور عبداللہ فضل نے 60 رنز بنائے۔
میزبان ٹیم کو پہلی اننگز میں 27 رنز کی بڑھتری۔ تیسرے روز کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر 7 رنز بنا لیے۔ اور گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور قریبی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔